جی جی السلام علیکم حضرت مفتی وعلیکم صاحب. السلام. جی وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. معذرت کے ساتھ آپ کو تنگ کر رہا ہوں، بس وہ آپ کا جو بیان تھا پہلا بہت ہی خوبصورت، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا حضرت، وہ ایک چھوٹا سا خواب ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو پوچھ لوں جی جی بالکل. کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو حشر ہے، سورہ حشر کی جو آخری 3 آیات هو الذی لا الہ الا هو، اس میں کوئی 2 اسماء الحسنہ میں نے دیکھے، اب یاد نہیں ہے کون سا، لیکن یہ خیال ہوا کہ یہ پوری هو الذی لا الہ هو العزیز الحکیم تک جو ہے وہ پڑھوں تو کیا مطلب ہے کہ اس کو کس طرح سے دیکھوں. اور دوسرا حضرت ایک چھوٹا سا یہ بات کرنی تھی کہ جب ہم تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، تو کیا ہمیں یہ گمان ہونا چاہیے کہ یہ ہماری ہی تسبیحات کا جو اللہ قبول کر رہے ہیں، یا بس ہم یہی سوچیں کہ ہم اللہ اپنی رحمت سے ہی ہمارے مسائل حل کر رہا ہے. تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم، فی امان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آصف صاحب آپ کی محبت کا شکریہ. ماشاء اللہ آپ ہمارے مستقل ویور ہیں اور آپ ہمارے ساتھ اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں، ہمیں مسرت اور خوشی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور جہاں تک جو ہے آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ہم جب تسبیحات پڑھتے ہیں تو ہماری تسبیحات کا اچھا اثر ظاہر ہوتا ہے، یا ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کی فضل و رحمت سے یہ سب کچھ ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں شک نہیں، اللہ کی فضل و رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہے. اللہ کی فضل و رحمت ہوتی ہے تو ہماری تسبیحوں کی قیمت لگتی ہے، ورنہ اگر اللہ کی فضل و رحمت نہ ہو تو پھر ہم کیا اور ہماری تسبیحیں کیا پدی اور پدی کا شوربہ. ہماری کیا حقیقت ہے؟ ہماری عبادت کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ جو ہے اولیاء کاملین تو فرماتے ہیں ہماری عبادت بھی اللہ کے یہ عظمت اور شان کے سامنے ایک طرح کی بے ادبی ہے. کیونکہ جب اللہ کی عظمت و شان کے شایان شان ہم عبادت پیش نہیں کر سکتے تو گویا کہ ہم جو ہے جو پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کی شان کے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، گویا کہ ایک طرح کی بے ادبی ہے. تو ہم عبادت میں ناز کیا کریں؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری تسبیحوں کی کیا حقیقت، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہماری تسبیح کی قیمت لگا دیتے ہیں اور ستاری کا پردہ اس پہ تان کے قبول کر لیتے ہیں. لیکن اس میں شک نہیں کہ اللہ کی فضل و رحمت کا سبب وہ تسبیحات بنتی ہیں. اس کی مثال حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت دیتے ہیں کہ چھوٹا بچہ روتا ہے، معصوم شیرخوار بچہ روتا ہے، تو جب روتا ہے تو ماں متوجہ ہوتی ہے اس کی طرف، وہ بھوک سے رو رہا ہے، ماں متوجہ ہوتی ہے. اب رونا جب اس کا سنتی ہے تو اس کی چھاتیوں میں اللہ تعالیٰ دودھ اتارتے ہیں، دودھ اترتا ہے اور جلدی سے اٹھا کے اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے. اب وہ چھاتیاں اس کے منہ میں دیتی ہے تو وہ دودھ پیتا ہے اور دودھ پینے سے اس کی جو ہے وہ بھوک مٹ جاتی ہے. اب دیکھیے یہاں پر فرمایا کہ رونے سے بھوک نہیں مٹی، اور رونے سے بھوک نہیں مٹی بلکہ دودھ پینے سے بھوک مٹی. لیکن رونا سبب بن گیا ماں کے دودھ پلانے کا، ماں کے متوجہ ہونے کا سبب بنا ہے، لیکن اصل تو دودھ پلانے ہی سے بھوک مٹی ہے، رونے سے بھوک نہیں مٹی. بالکل اسی طریقے سے فرمایا ہمارے اعمال و اشغال، ہماری تسبیحات، اللہ کو پکار، ہماری دعائیں، یہ جتنی عبادات و اشغال ہمارے اذکار ہیں یہ بمنزلہ رونے کی ہیں. جیسے بچہ روتا ہے ایسے یہ بندہ اپنی بندگی میں اللہ سے روتا ہے. تو جب روتا ہے یعنی اعمال پیش کرتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. جب متوجہ ہوتی ہے اللہ کی رحمت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اس بندے کو آغوش میں لے کے اس کی منزل اس کو مل جاتی ہے، اس کو تسکین ہو جاتی ہے اور اس کا ثمرہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے. تو دیکھیے اصل میں جو ثمرہ ملا وہ تو اس اللہ کی اس کو اپنے آغوش میں لینے سے ملا ہے، اس کی نیری تسبیح عمل کرنے سے نہیں ملا. لیکن اس کی تسبیحات اور اس کا عمل جو ہے وہ سبب بنا اس کا کہ اللہ نے توجہ کی، یہ بندہ مجھے پکار رہا ہے، کون ہے یہ، کیا مانگ رہا ہے. تو گویا کہ متوجہ ہونے کا سبب بنا. جب متوجہ ہونے کا سبب بنا ہے تو گویا کہ تسبیحات بے قیمت نہیں ہیں، وہ سبب بنے توجہ کی، اور جب اللہ نے توجہ کی تو اللہ نے ہمیں نواز دیا. اس لیے تسبیحات جو وہ بے قیمت نہیں. کوئی آدمی یہ سوچے کہ یا جب اللہ کے فضل سے ہی ہونا ہے تو پھر تسبیح پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اس لیے تو کہا کہ اللہ کے فضل سے سب ہوتا ہے، لیکن عمل جو ہوتا ہے وہ اس کا فضل کے نزول کا سبب بنتا ہے. اور اگر سبب بھی اختیار آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ کہ فضل کا دروازہ کیسے کھلے گا. تو فضل کے دروازے کھولنے کے لیے عمل و تسبیحات کرنا ضروری ہے. جب اس طریقے سے انسان ہی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جو خاص فضل جو اس کو عطا کر دیتے ہیں، نتیجے کہ انسان کو منزل مقصود مل جاتی ہے. یہی مقصد ہے عبادات کرنے کا.